بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہا کی خاطر دلہن سجاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کا انتظار اس طرح فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینہ کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چوٹیاں، پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، اور جب روزہ دار آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعا پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک لمحہ کی برکت پانے والے ولی بن سکتے ہیں، ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائے تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے، کیوں ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے۔ ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہوں گی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے، یہ سنہرا وقت ہے، وہ اپنے گناہوں کو اس مہینے کے اندر بخشوائے۔ سلف صالحین کے اوقات اس مہینے میں کیسے گزارا کرتے تھے، اس مہینہ کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے اسلاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے وقت گزارتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، 60 قرآن پاک دن اور رات میں، اور 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
حضرت رائے پوری کا معمول تھا کہ حضرت رائے پوری کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین اور متوسلین کو جمع فرما لیتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئے وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے یہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر جاتا اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور پورا رمضان المبارک کا مہینہ عبادت اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔